آج کل اکثر لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ لینے کا وقت آتا ہے تو ہم دعا نہیں کرتے، ہم عبادت کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سب سے نقصان دہ چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، اور فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ذلیل بھی کروں گا، رسوا بھی کروں گا، پھر ان کو جہنم میں بھی ڈالوں گا۔ کتنا سخت حکم ہے کہ میری عبادت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء هو العبادہ، اور دعا ہی عبادت ہے۔ تو کتنی اہم عبادت ہے، لیکن ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ سے مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہم فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سارا دن کسی کا دروازہ نوک کرتے رہیں، جب دروازہ کھلنے کا وقت ہوتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے، کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی تمہارا کیا سوال ہے، تم کیا چاہتے ہو، تو ہم وہاں سے چلے جائیں تو دروازہ کھولنے والا بھی آپ کے بارے میں سوچے گا کہ اس کا کیا مقصد تھا دروازہ نوک کرنے کا، یہ میرے دروازے پہ کیوں آیا تھا، یہ کیوں سوال لے کے میرے دروازے پہ آیا تھا، پھر ادھورا چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ اس نے ابھی جواب سنا ہی نہیں، اس نے کچھ لیا ہی نہیں اور چلا بھی گیا۔ تو یہ حیرانگی اور پریشانی والی بات ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا عبادت کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تب ناراض ہوتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جب اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب کب نازل ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چھوڑ دی جاتی ہے، جب اللہ سے سوال کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم دعا کیوں مانگیں، ہم تو دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان تو کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان تو کریں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی جب قسمت میں لکھا جا چکا ہے تو ہم دعا کیوں کریں، کیونکہ قسمت میں ہمارے پہلے ہی یہ آزمائش لکھی ہوئی ہے، پہلے ہی جب قسمت میں ہماری یہ چیز لکھی جا چکی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں کریں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت جب ہماری قسمت لکھی جا چکی ہے، جب ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوگا، ہمیں یہ کچھ ملے گا اور یہ نہیں ملے گا، جب ہماری قسمت میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم کیوں دعا مانگیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم دعا اللہ تعالیٰ سے کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں کے اندر، آزمائش کے اندر، مشکل گھڑیوں کے اندر ہم درس جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم جب مانگنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کا غضب تب نازل ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جب وہ عمل آپ کریں گے تو آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر تمنا
آپ کی ہر آرزو اور دل کی خواہش آپ کی پوری ہوگی۔ میں آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھا عمل بتاؤں گا۔ آج کل ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دل کی خواہش پوری ہو، اس کی دل کی تمنا پوری ہو، اس کی دل کی آرزو پوری ہو، اور جیسے ہی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ تو یاد رکھیں کہ بڑا ہی آسان سا عمل ہے جو جامع صغیر کے اندر لکھا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول و منظور کریں تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا دن میں 27 مرتبہ ہر روز پڑھیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کتنی آسان سی دعا ہے، جو بندہ یہ دعا دن میں 27 مرتبہ ہر روز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 فائدے عطا کرتے ہیں۔ فرمایا پہلا فائدہ تو ایک روایت کے اندر لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو کل مومنین مرد اور کل مومنات عورتیں، کتنے مومن مرد ہیں اور کتنی ہی مومنہ عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بقدر اس کو پڑھنے والے کو ایک ایک نیکی عطا کریں گے۔ ابھی اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر ٹریلین کے حساب سے ایسے مومن مرد ہوں گے اور مومنہ عورتیں ہوں گی جو دنیا کے اندر پہلے آئے اور ابھی آئیں گے۔ کل مومنین مومنات کتنے لوگ ہوں گے ہم اندازہ نہیں کر سکتے، حساب نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو ایک ایک نیکی عطا کریں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ وہ ہے کہ جو ہمارے دل کی خواہش ہے، جو ہماری دل کی تمنا ہے، جو ہمارے دل کی آرزو ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر قسم کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، تو جو بندہ دن میں ہر روز 27 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات لوگ کون ہیں؟ کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی دل کے اندر ارادہ کرتے ہیں دعا کا، دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو ہم بھی چاہتے تو ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، ہماری ہر خواہش پوری ہو، ہماری ہر تمنا، ہر آرزو پوری ہو، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ بھی کریں اور اس دعا کا اہتمام کریں۔ جب ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے، دن میں 27 مرتبہ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں فرمائیں گے اور ہماری بھی دعا قبول ہوگی۔